بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک جرنی ود رضوان میں خوش آمدید۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد المجید اول سلطنت عثمانیہ کے 31ویں سلطان تھے، جنہوں نے 2 جولائی 1839 کو اپنے والد محمود ثانی کی جگہ تخت سلطانی سنبھالا۔ ان کا دور زمانہ قوم پرستوں کی تحریکوں کے آغاز کا زمانہ تھا۔ سلطان نے عثمانیت کے فروغ کے ذریعے قوم پرستی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ٹھہری۔ حالانکہ انہوں نے نیک قوانین اور اصلاحات کے ذریعے غیر مسلم اور غیر ترک عوام کو عثمانی معاشرے میں ضم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ انہوں نے مغربی یورپ کی اہم سیاسی قوتوں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے اور ان اتحادیوں کے ذریعے روس کے خلاف جنگ کریمیا لڑی۔ 30 مارچ 1856 کو معاہدہ پیرس کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کو یورپی اقوام کا باقاعدہ حصہ قرار دیا گیا۔ عبد المجید کی سب سے بڑی کامیابی تنظیمات کا اعلان اور نفاذ تھا، جس کا آغاز ان کے والد محمود ثانی نے کیا تھا۔ اس طرح 1839 سے ترکی میں جدید کا آغاز ہو گیا۔ عبد المجید نے یورپی طرز پر تعلیم حاصل کی اور وہ فرانسیسی زبان پر مکمل عبور رکھتے تھے اور ادب اور کلاسیکی میوزک میں بھی انہیں رغبت تھی۔ وہ اپنے والد محمود ثانی کی طرح اصلاحات کو پسند کرتے تھے اور اس حوالے سے خوش قسمت تھے کہ انہیں مصطفیٰ رشید پاشا، محمد امین علی پاشا اور فواد پاشا جیسے ترقی پسند وزیر ملے۔ اپنے دور حکومت میں وہ اصلاحات مخالف قدامت پسندوں کے خلاف جد و جہد کرتے رہے۔ عبد المجید پہلے عثمانی سلطان تھے جو محسوس دنوں میں خصوصاً جمعے کو ذاتی دلچسپی لے کر براہ راست عوامی شکایات سنتے تھے۔ انہوں نے تنظیمات کے نفاذ کے بعد عوام پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے سلطنت بھر کا دورہ بھی کیا۔ اس سلسلے میں 1844 میں ازمیت، مدانیہ، بروسا، گیلیپولی، چناک قلعہ، لیمنوس، لیسبوس اور ساکز کے دورے کیے۔ انہوں نے 1846 میں بلقان کے صوبوں کا دورہ بھی کیا۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ جدیدیت کی راہ پر گامزن ہوئی اور سلطنت میں امن قائم ہوا، لیکن اس جدیدیت کی سلطنت عثمانیہ کو بہت مہنگی قیمت چکانی پڑی۔ تاریخ میں پہلی بار جنگ کریمیا کے دوران سلطنت عثمانیہ کو اگست 1854 میں غیر ملکی قرضہ لینا پڑا۔ اس کے بعد 1855 سے 1858 اور 1860 میں بھی سلطنت نے قرضے لیے اور یوں معاشی طور پر قرضوں میں جکڑتی گئی۔ دوسری جانب شاہ کے اخراجات میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا، جس کا اندازہ استنبول میں دولمہ باغچہ جیسے عظیم الشان محل کی تعمیر سے بھی حالی ہوتا ہے۔ عبد المجید 39 سال کی عمر میں 25 جولائی 1861 کو تبدیق کے باعث انتقال کر گئے۔ ان کی جگہ عبدالعزیز اول تخت سلطانی پر بیٹھے۔ انہوں نے سوگواران میں متعدد بیٹے چھوڑے، جن میں سے مراد پنجم، عبدالحمید ثانی، محمد پنجم اور محمد ششم نے بعد ازاں سلطان کی حیثیت سے امور سلطنت سنبھالے۔